تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے تم تو ابھی بیٹھے تم تو ابھی بیٹھے تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر کس نے کی نصیب ایسے الٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے کہا بھائی نے کہا بھائی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والطاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والعصب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي البدهي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين على سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة قادة الأمم أولياء النعم معدن الرحمة سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران ایک صلوات پڑھ محمد حضرت ایک مجلس عزا 4 محرم 6:30 بجے شام بمقام شہریال الملک 42 بڑی بازار یاقوت پورہ جسے انشاءاللہ بندائی خطاب کرے گا آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے چشم براہ نواب سید عسکر علی خان شہریار ابن نواب سید محمود علی خان مرحوم 4 محرم 6:30 بجے ایک صلوات پڑھ دیں محمد ہماری گفتگو مختلف مرحلوں سے ہوتے ہوئے اس مقام تک پہنچی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہاشمی قدرے کیا ہیں اور اقدار اہل بیت کسے کہا جاتا ہے۔ اگر اسے نہ سمجھا گیا اور اس کی معرفت نہ حاصل کی گئی تو انسان اپنی زندگی کے کسی بھی قدم کے اوپر وہ درس حیات، وہ درس زندگی کہ جو اس ڈھیوڑی سے لینا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ
یہ اہل بیت کا بھی شکوہ رہا ہے اور یہ خدا کا بھی شکوہ رہا ہے کہ تم نے ہماری قدروں کو نہیں پہچانا، تم نے ہمارے وہ صفات، ہمارے وہ کمالات کہ جو ہم نے صرف اپنی بزرگی اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں دکھائے تھے، بلکہ تمہارے لیے ایک مشعل راہ کے عنوان سے کہ دیکھو یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں فضائل کی صورت میں، عظمت کی صورت میں، ہمارا منشا اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اپنے چاہنے والوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہر محب سے اور ہر چاہنے والے سے یہی ہے کہ جیسے باکمال ہم ہیں، جیسے بافضیلت ہم ہیں، جو مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں ہمارا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں تمہارا بھی وہی مقام ہو، وہی مرتبہ ہو اور وہی عظمت ہو۔ اور یہ شکوہ خدا نے بھی قرآن مجید میں کیا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جو اللہ کی قدر تھی تم نے ویسی قدر نہیں کی، جو اللہ کی عظمت تھی، جو اللہ کی بزرگی تھی، اس کے اعتبار سے ہمارے ائمہ معصومین اخلاق کا مرقع بن کے ہمارے درمیان میں آئے تھے، اور اخلاق کے ذریعے سے، خصائل کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ اس راستے پہ آؤ کہ جس راستے پہ ہم امر پیرا ہیں۔ طاقت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے، دولت کے ذریعے، حکومت کے ذریعے تم جسموں پہ قبضہ کر سکتے ہو، لیکن حقیقی حکومت، حقیقی اقتدار جسموں پہ نہیں ہوا کرتا بلکہ دلوں پہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب طاقت، اقتدار، حکومت ختم ہوتی ہے تو انسان کے اندر چھپی ہوئی وہ کدورتیں کہ جو کسی مجبوری کے تحت دبی ہوئی تھیں، حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں، وہ آشکار ہونے لگتی ہیں۔ انسان اپنے سارے بدلے لینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے یاد آتا ہے، لیکن اگر تم نے دلوں پہ حکومت کر لی تو وہ تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے اقتدار کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہاری دولت کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہاری حکومت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ تمہارے اندر پائی جانے والی انسانیت پہ اس کی نگاہ ہوگی۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے تم سے محبت کرے گا کہ جو واقعاً محبت کرنے کے لائق ہیں۔ مال چھن جائے گا، اقتدار چلا جائے گا، حکومت چلی جائے گی، لیکن اس کے باوجود اس کے دل سے تمہاری محبت نہیں جائے گی۔ اگر تم نے دلوں پہ حکومت کر لی، اگر تم نے قلبوں کو جیت لیا اور اس عنوان سے لوگوں کو اپنا بنا لیا اور یہی عمل انجام دیا ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قدم رکھنے کے بعد، دین اسلام کو پھیلانے کے بعد ایک ذہنیت بن جاتی ہے کہ یہ حاکم بن کے آئے ہیں، اور حکومت کے حوالے سے جو ذہنیت ہے تو کوئی اچھا تاثر انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا حاکم کا، بلکہ یہی خوف اور یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کون سی بات ناگوار گزر جائے کہ جس کی بات بنیاد پہ مجھے سزا ملے، جس کی بنیاد پہ مجھے عتاب جھیلنا پڑے۔ لیکن نبی نے پہلے ہی مرحلے میں خاتم النبیین ہونے کے باوجود، سید المرسلین ہونے کے باوجود، آخری نبی اور اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود، اتنی بڑی مملکت اسلامیہ کا حاکم ہونے کے باوجود جو اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
کہ میری بعثت ہوئی ہے, مجھے بھیجا گیا ہے تمہارے اخلاق کو کامل کرنے کے لیے, تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے. آپ غور فرمائیے گا, ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. کل گفتگو یہاں تک آئی تھی اور اب میں اپنی بات سے متصل ہو گیا کہ اس کے آگے گفتگو لے جائی جا سکے. سوال, اہم ترین سوال ہمارے ذہنوں میں یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اخلاق ہے کیا, اخلاق کا تعارف کیا ہے, اخلاق کی پہچان کیا ہے, کسے کہتے ہیں اخلاق. توجہ رکھیے گا, ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے, ایک عنوان بنا ہوا ہے کہ کسی سے پوچھئے کہ فلاں صاحب کیسے ہیں تو انسان جواب دیتا ہے بڑے با اخلاق ہیں. پوچھئے کہ آپ نے کون سا اخلاق کا عنصر ان کے اندر دیکھا کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے با اخلاق ہیں. کہ ملتے بہت اچھے سے ہیں, باتیں بہت اچھی کرتے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, جھک جھک کے سلام کرتے ہیں, گھر چلے جاؤ تو ایک پیالی چائے پلاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے یہاں, یہ ڈیفینیشن, یہ تعریف ہے اخلاق کی. اور بے شک میں اس سے انکار بھی نہیں کرتا کہ یہ سب نشانیاں ہیں اخلاق کی, لیکن آپ غور فرمائیے گا کہ اخلاق اور منافقت میں زیادہ فرق نہیں ہے. آپ غور فرمائیں, اخلاق اور منافقت میں زیادہ فرق نہیں پایا جاتا. اور اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بے شک با اخلاق بھی مسکرا کے ملتا ہے, منافق بھی مسکرا کے ملتا ہے. با اخلاق بھی زبانی طور کے اوپر محبت کا اظہار کرتا ہے اور منافق کا اقرار بھی زبانی طور پہ ہوا کرتا ہے. یہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان عملی میدان میں اترتا ہے اور پریکٹیکل کے مرحلے سے گزرتا ہے اور کوئی مشکل اور پریشانی سامنے آ جاتی ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ کون با اخلاق ہے اور کون منافقت کر رہا تھا. توجہ فرمائیے گا, ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ عملی میدان میں اترنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے, ایسے نہیں پتہ چلتا. ایسے تو سبھی ایک دوسرے سے مسکرا کے, کتنا ہی بڑا جھگڑالو انسان کیوں نہ ہو, کتنے بڑا فسادی کی انسان کیوں نہ ہو, نارمل حالات میں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی اور اس کا طریقہ کار اور اس کے انداز سے آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اور آپ کی مشکل کیا ہے, اور ہم دھوکہ جلدی کھا جاتے ہیں, بڑی آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور دھوکہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم فیصلے میں جلد بازی کرتے ہیں, فیصلے میں جلد بازی کرتے ہیں. ہم نے تھوڑے دن بھی نہیں, 1-2 مرتبہ کی ملاقات, وہ بھی 10-15 منٹ کی ملاقات سے ہم فیصلہ نکال لیتے ہیں کہ کون با اخلاق ہے اور کون بد اخلاق ہے. لیکن صحیح معنوں میں پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان ایک عرصہ اس شخص کے ساتھ زندگی بسر کرے, لین دین کا معاملہ انجام دے, تب پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس شخص کی. توجہ رکھیے گا, یہ ایک عنوان ہوتا ہے. آسانی سے فیصلہ جب بھی کیا جائے گا تو آپ کو دھوکہ ہی ملے گا, فراڈ ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. اور اسی بنیاد کے اوپر آپ غور کیجئے گا, آج کا پورا بزنس اسٹرکچر اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جو کچھ بھی ہے کہ اگر کسی کو مارکیٹنگ کے لیے لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ چہرہ مہرہ کیسا ہے اور زبان کیسی ہے, اور اسی اعتبار سے وہ اپنی سیل کو آگے بڑھا سکتا ہے. غور فرمائیے گا, لیکن حقیقی چہرہ یہ نہ اس کا ہے, نہ یہ حقیقی زبان اس کی ہے. توجہ رکھیے گا, آپ کو کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, جب تک نہیں کھل جائے گا وہ آپ کو سر کرتا رہے گا, جب کھل جائے گا تو آپ کو سر کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہے کہ نہیں, یہ ایک عنوان ہے اخلاق کا. تو ہمارے یہاں اسی چیزوں کو اخلاق کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے, انہی چیزوں کو اخلاق کہا جائے. حقیقتاً اخلاق کسے نہیں. آپ نے مجھے دعوت پہ بلایا, میں آپ کے دعوت کے لیے پہنچا. اب ایک عنوان ہوتا ہے, بھوک لگی ہو چاہے نہ لگی ہو, لیکن آدمی سوچ کے جاتا ہے, تکلف کرنا ہے. ہم تکلف کو اخلاق کہتے ہیں, سوچ کے جاتا ہے.
ساری ڈشز لگی ہوئی ہیں، ہماری پسند کی ہیں، کھانا بھی چاہتے ہیں، دل بھی کر رہا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن کیسے کھا لیں؟ صاحب خانہ کہی نہیں رہا ہے بسم اللہ، اور اگر بسم اللہ کہہ دیا تو وہ والی ڈش میری طرف بڑھا ہی نہیں رہا ہے کہ نہیں؟ ایک عنوان توجہ رکھیے گا، ایک عنوان ہوتا ہے، اور اگر بڑھا بھی دیا بیچارے نے تو کہہ رہا ہے خود ہی سے نکال لیجئے، یہ نہیں کہ خود سے نکال دے، ہم نکالیں گے تو کم نکالیں گے، وہ نکالے گا تو زیادہ نکالے گا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہے کہ نہیں؟ یہ ایک عنوان ہے۔ اب یہ اسے کہا جاتا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں اخلاق۔ حقیقتاً اخلاق یہ نہیں ہے، اخلاق اسے نہیں کہا جاتا، جیسا ظاہر ہو، جیسا باطن ہو، ویسا ہی ظاہر ہو، اسے کہا جاتا ہے اخلاق۔ میں نے کل عرض کیا تھا ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ جب ظاہر اور باطن کے درمیان میں سملرٹی پائی جائے، مطابقت پائی جائے، مناسبت پائی جائے، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہ ہو، تو یہ اخلاق کا ایک پہلو ہے، یہ اخلاق کا ایک، توجہ رکھیے گا، ایک عنوان ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو منافقت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ۔ اچھا، منافقت کی بھی کیٹیگری ہے، بحث اس سے نہیں، ایک اعلیٰ درجے کا منافق ہوتا ہے، ایک کم درجے کا منافق ہوتا ہے، وہ بحث الگ الگ ہے، اس کی بحث الگ ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، ورنہ گفتگو جو ہے کافی دور نکل جائے گی۔ آخر آ گئی ہے بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن نے خود بتایا انسانوں کی کیٹیگری 3 طرح کی ہے، قرآن نے خود بتایا کہ 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور ابتدائے کلام میں بتایا ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے اور وہاں خداوند عالم سب سے پہلے اپنی حمد کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کی کیٹیگری کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ یہ صاحبان تقویٰ کون ہے؟ یہ پہلی کیٹیگری اب شروع ہو رہی ہے، یہ پہلی کیٹیگری انسانوں کی اب شروع ہوئی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں، آپ اس جملے کو غور فرمائیے، میں نے بلا وجہ آیت نہیں پڑھی اور اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوا ہوں۔ غیب پہ ایمان 2 معنی رکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ ایک معنی یہی ہے کہ بے شک وہی معنی کہ جو ہر آیت کا قرآن کی حقیقی معنی ہے اور حقیقی عنوان ہے، کہ جب تک آیت کا کوئی نہ کوئی معنی در اہل بیت تک پہنچ نہ جائے، قرآن کی صحیح تفسیر نہیں ہوتی۔ غیب پہ ایمان یعنی کس کے اوپر؟ غیب ہمارے پاس صرف 2 ہیں، یا خدا کی صورت میں یا بقیت اللہ کی صورت میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ غور کریں آپ، غیب پہ ایمان رکھتا ہو، ایک معنی تو یہ ہو گئے، ایک معنی اور ہے غیب پہ ایمان رکھتا ہو، یعنی کیا مطلب؟ خالی ظاہر کو نہ دیکھتا ہو، باطن پہ بھی نگاہ رکھتا ہو۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت ان کی کیا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اکیلے نہیں کھا جاتے، مل بانٹ کے کھاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ومما رزقناہم، یہ صفت بیان کی جا رہی ہے مومنین کی، 1 آیت 2 آیت 3 آیت، یہ لگاتار الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ جو اس سے پہلے ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر نازل ہو چکا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ صفت بیان کی جا رہی ہے، پہلی کیٹیگری بیان ہو رہی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ یہ پہلی کیٹیگری ختم ہوئی۔ اب دوسری کیٹیگری، اس کا پہچاننا، دیکھیے 2 چیزیں ہیں، مومن اور کافر۔ مومن کا پہچاننا بھی بڑا آسان، کافر کا پہچاننا بھی بڑا آسان، اسی لیے اللہ میاں نے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، مومن کی 3 صفت بیان کر دی، 4 صفت بیان کر دی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب پہلی صفت، یقیمون الصلاۃ دوسری صفت، ومما رزقناہم ینفقون تیسری صفت، اور اس کے علاوہ چوتھی صفت
کہ جو نازل ہو چکا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, جو ان پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ختم. یہ ہو گئی مومن کی تعریف. اب آئی کافر کی تعریف. اس کا پہچاننا اور آسان. خدا نے خالی 2 آیتوں کا انتخاب کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب آپ ان کو ڈرائیے چاہے نہ ڈرائیے یہ مانیں گے نہیں. توجہ رکھیے گا, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ ان کو ڈرائیے چاہے نہ ڈرائیے, آپ ان کو دعوت دیجئے چاہے لاکھ کوشش کر لیجئے, یہ مومن ہونے والے نہیں ہیں. اب یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کیوں نہیں ہوں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, کہ انہوں نے اتنی سرکشی کر دی ہے کہ اللہ نے ان کی دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر, ان کی آنکھوں کے اوپر, ان کے کان کے اوپر مہر لگا لی ہے. توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے. یہ کافر کی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہاں تک کس کی بات ہوئی؟ کافر کی بات ہوئی. اب شروع ہو رہی ہے تیسری کیٹیگری. اب شروع ہو رہی ہے تیسری کیٹیگری. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب دیکھیے کتنا مشکل ہے اس کا پہچاننا. اللہ نے اب اس کی صفات بڑی, یعنی کہتے ہیں نا گرگٹان, کب کون سا رنگ بدلے کوئی نہیں کہہ سکتا. توجہ رکھیے گا, کب کون سا رنگ بدلے, لہذا پہچاننا. اب اس سے کہا جائے, آپ سے پوچھے کوئی کہ ہاتھی کا کلر کیا ہے, آپ بتا دیں گے. شیر کا کلر کیا ہے, آپ بتا دیں گے. مثلا یہ سارے جانور اپنے اپنے کلر رکھتے ہیں, آپ ان کو بیان کر دیں گے. کسی نے پوچھا کہ بتائیے گرگٹان کا رنگ کیا ہے, اب بتانا مشکل ہو جائے گا. وہ پل پل رنگ بدلتا ہے اور نت نئے رنگ بدلتا ہے. اور عجیب بات یہ کہ جتنا خطرناک ہے اتنا ہی خوبصورت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ توجہ فرمائیے گا. اب اللہ اس تیسری کیٹیگری کی صفت بیان کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے حبیب آگاہ ہو جاؤ, یہ ہرگز مومن نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور اب خدا کہہ رہا ہے کہ پھر یہ ایمان کرتے کیوں ہیں, مومن کی رٹ کیوں لگاتے ہیں. توجہ رکھیے گا. یہ آخر شکل و صورت مومنوں جیسی بنائے ہوئے ٹہلتے کیوں ہیں. کہ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. ان کا ایک مقصد ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے بے وقوف ہیں لیکن احمق ہیں یہ لوگ. توجہ رکھیے گا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ خدا کو دھوکہ دے پائیں گے نہ مومن کو دھوکہ دے پائیں گے. حقیقتاً یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما ہو. اور توجہ رکھیے گا, یہ ہو گئی ایک صفت بیان کی کہ وجہ کیا ہے ایمان نہ لانے کی. اور اب یہاں سے ان کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر پائے جانے والے کیڑے کس کس طرح کے ہیں. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو, تو کوئی فسادی نہیں مانتا کہ ہم فسادی ہیں. اور کریں آپ, کوئی فسادی اپنے کو فسادی مان کے فساد نہیں پھیلاتا. آپ غور کیجئے گا, دیکھیے پہچان قرآن بتا رہا ہے. شخصیت دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے مفہوم, ایک چیز ہوتی ہے مصداق. مفہوم قرآن بتا رہا ہے, مصداق آپ ڈھونڈ لیجئے. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ, تو یہ کہتے ہیں ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں, ہم تو قوم کی اصلاح کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ, قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حقیقتاً یہ اصلاح کے نام پہ فساد پھیلا رہے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا. ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پر.
پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ فساد پھیلا رہے ہیں. اور پھر دوسری صفت ان کی بیان کی جا رہی، اذا قیل لهم آمنوا، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ ویسے ایمان لاؤ کہ جیسے مومنین ایمان لاتے ہیں. توجہ رکھیے گا، جیسے لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کا برملا اظہار کرو. قالوا آمنوا کما آمن الناس، تو یہ جواب کیا دیتے ہیں جانتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. توجہ رکھیے گا، یہ پہچان ہے منافق کی کہ اپنے علاوہ سب کو بے وقوف سمجھتا ہے. غور فرمائیے گا، یہ اپنے علاوہ سب کو کم عقل سمجھتا ہے، اپنے علاوہ سب کو بے وقوف سمجھتا ہے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف اور سفیہ لوگ ایمان لائیں؟ توجہ رکھیے گا، نتیجہ دیتا جاتا ہے قرآن ہر جگہ کے اوپر. حقیقتاً بے وقوف یہ ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ یہ بے وقوفی کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا. اور پھر اس کے بعد اگلی صفت قرآن، ایک بیچ میں درمیان میں قرآن نے ایک آیت کو جو میں بھول گیا اور نہیں پڑھ پایا، وہ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں یہ دلی مریض ہیں. وہ ہارٹ اٹیک والا مریض نہیں، یہ قلبی طور پہ مریض ہیں. فزادہم اللہ مرضا، اللہ آئے دن ان کے مرض میں اضافہ کرتا رہتا ہے. وہ مرض کیا ہے؟ منافق ہمیشہ بغض و حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اللہ آئے دن اس بغض و حسد کی آگ میں ایندھن ڈالتا رہتا ہے. جلو، یہاں بھی جلو، وہاں کا انتظام تو ہم کیے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا. اب توجہ رکھیے گا، آخری صفت قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے، آخری صفت. اور پھر میں اپنی منزل کی طرف واپس آ جاؤں گا کہ آواز دیتا ہے اذا لقوا الذین آمنوا، اور ان کی سب سے بڑی پہچان ہے اور یہی منافقت کی دلیل ہے. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح صاحب ایمان ہیں. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی جیسے تم صاحب ایمان ویسے ہم بھی صاحب ایمان. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب شیطانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں در حقیقت تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. توجہ رکھیے گا، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کا مسخرہ کر رہے تھے. توجہ رکھیے گا، یہ صفت بیان کی جا رہی ہے منافق کی. مفہوم خدا بتا رہا ہے صدر اسلام سے لے کر کے آج تک، مصداق کو آپ خود ڈھونڈ لیجئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور کریں آپ تو زیادہ فرق نہیں ہے اخلاق کے اور منافقت کے درمیان میں. توجہ رکھیے گا، اسے تکلف کہا جاتا ہے کہ جو ہم اور آپ بجا لاتے ہیں. حقیقتاً اسے اخلاق نہیں کہا جاتا. اخلاق یہ ہے کہ جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. توجہ رکھیے گا، جو دل میں ہے وہی زبان پہ آئے. لیکن یہ اور بات بھی ہے کہ اچھا دل میں ہو تو اچھا زبان پہ آئے، اگر برا دل میں ہے تو چپ رہیے، نہ اچھا بولیے نہ برا بولیے. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ منافقت سے بچنے کا ایک یہی طریقہ ہے، اچھا دل میں ہے تو اچھا زبان پہ آ جائے، برا دل میں ہے تو اگر آپ برا بولیں گے تو بھی غلط ہے، اچھا بولیں گے تو منافق بن جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ چپ رہیے. چپ رہیں گے تو اخلاق کے دائرے میں رہیں گے. ہر جگہ بولنا ہی اخلاق نہیں ہے، کہیں کہیں خاموشی بھی اخلاق ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ بالکل واضح سی بات ہے کہ نہیں؟ توجہ فرمائیے گا، نبی کہہ رہے ہیں لِأُتَمِّمَ مقاصد، سورہ نون والقلم کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. نبی خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور آیتیں بھی اس طرح کی کہ کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب، کہ جو افراد کرتا ہو اس کی اتباع نہ کرنا، جو جھوٹی قسم کھاتا ہو اس کی پیروی نہ کرنا.
اے حبیب جس کے شجرے خراب ہو اس کی پیروی نہ کرنا. قرآن کی آیتیں, نبی بیٹھے ہوئے ہیں, افراد مکہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب بات یہ کہ جھوٹی قسم کھانے والوں کے درمیان میں نبی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے والوں کی پیروی نہ کرو. افراد کرنے والوں کے درمیان میں نبی کہہ رہے ہیں کہ افراد کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو. خراب شجرے والوں کے درمیان میں نبی کہہ رہے ہیں کہ جن کے شجرے ٹھیک نہ ہو ان کی پیروی نہ کرنا. یا نبی اللہ, یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ انہی کے منہ کے اوپر ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یا نبی اللہ بعد میں کہیے گا. توجہ رکھیے گا. پتہ چلا کہ اخلاق نبی یہ ہے کہ جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے. توجہ رکھیے گا. جو کافر ہے اسے کافر کہا جائے, جو اللہ کا منکر ہے اسے اللہ کا منکر کہا جائے. عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک سے نبی نے کہا میں اسلام بدل دوں اور مذہب بدل دوں گا. اگر ایک تاریخ دکھا دو کہ نبی نے آ کے ابو طالب سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے, میں آپ کی بات نہ مانوں. اور کریں آپ کوئی ایک تاریخ دکھا دو. اور عجیب بات یہ کہ آنے والا ایک چچا نبی کے پاس آتا ہے مدد کا وعدہ کرنے کے لیے, مدد کی بات کرنے کے لیے. نبی کہتے ہیں یا چچا, نبی کہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد تو دور ہے, میں اس وقت تک آپ کو چچا نہیں کہوں گا جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں. ایک چچا کے ساتھ یہ عنوان ہے. وہی نبی کہ جو ایک چچا کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہنے پہ چچا کہنے کو تیار نہیں, بار بار ابو طالب کے پاس آتا اور کہتا ہے مکے والے بڑا پریشان کر رہے ہیں, چچا جان کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد. یہ ہے اخلاق پیغمبر, یہ ہے عنوان نبی کے اخلاق کا, کردار کا. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ عنوان کیا ہوتا تھا نبی کا, کہ اگر کسی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور مسافے کے لیے ہاتھ نبی لیتے تھے تو اتنی دیر تک پکڑے رہتے تھے کہ جب تک سامنے والا خود نہ کھینچ لے. سلام میں پہل کرنا یہ دستور زندگی تھا نبی کا, اور لوگ کوشش کر کے تھک گئے کہ اب کی دفعہ پہلے ہم سلام کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتے اور نبی ان کو سلام کر دیا کرتے تھے, کبھی موقع نہیں دیا. بچوں کو بھی نبی سلام کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کے حوالے سے بھی نبی سلام میں پہل کر, انہیں یہ نہیں سکھاتے تھے کہ بیٹا بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے. اب آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ بچے تو سیکھ جائیں گے, بڑوں کو سکھایا جائے کہ سلام کرنا چاہیے. توجہ رکھیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ اور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو نبی بچوں کو بھی سلام کرتے تھے, ان کا بھی عنوان تھا کہ کوئی بھی گزر رہا ہو بغیر سلام کیے ہوئے نبی آگے نہیں بڑھتے تھے. یہ عنوان تھا نبی کے اخلاق کا, یہ عنوان تھا نبی کے کردار کا. ہر مرحلہ, اور یہ یاد رکھیے گا, میں نے اس سے پہلے عرض کیا, ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ نہ ہر جگہ خاموشی اخلاق ہے, نہ ہر جگہ بولنا, بلکہ آپ کو جگہ کا تعین کرنا پڑے گا کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں نہیں بولنا چاہیے ہم وہیں بولتے ہیں, اور جہاں ہمیں خاموش رہنا چاہیے وہاں ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے. یہ پہچاننا ضروری ہے. نبی اپنے اخلاق سے بتا رہے ہیں. 53 سال کے درمیان میں ایک جنگ بھی نہیں, 10 سال کے درمیان میں 83 جنگیں. یہ بھی ہے اخلاق نبی, یہ بھی اخلاق نبی ہے. نبی اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ اخلاق نبی یہ ہے کہ کہاں تلوار میان میں رہنی چاہیے اور کہاں تلوار باہر نکل آنی چاہیے. غور فرمائیں آپ. اور آپ ہر لمحہ, ایک ایک لمحہ درس دیا ہے, تب عمل کروایا ہے نبی نے. پہلے یہ بتایا ہے کہ طریقہ کیا ہے اور سلیقہ کیا. جنگ, میدان جنگ میں فوج جا رہی ہے, پہلی جنگ, نبی جنگ سے پہلے خطبہ دے رہے ہیں. جنگ ہے,
کوئی بھی اپنی فوجی کو یہ کہہ کے نہیں بھیجتا کہ فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو نہیں مارنا، فلاں کو قتل کرنا ہے، فلاں کو نہیں قتل کرنا ہے. نہیں، جو سامنے آ جائے مارو، بحث نہیں ہے اس سے کہ کون ہے. لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خیال رکھنا ادھر سے حملہ ہو تو جواب دینا، اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہ کرنا. اچھا یہ بات بھی عرض کر دوں، جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد دفاعی اور ایک جہاد ابتدائی. جہاد دفاعی آپ جانتے ہیں جسے کہتے ہیں آپ ڈیفنس، اسے کہا جاتا ہے جہاد دفاعی. ایک جہاد ابتدائی ہے، یعنی کیا مطلب؟ بغیر کسی عنوان کے آپ جا کے کسی پہ حملہ کر دیجئے، اسے کہا جاتا ہے جہاد ابتدائی. نبی کو اللہ نے دونوں جہاد کرنے کا حکم دے رکھا تھا، اجازت دے رکھی تھی، دونوں جہاد. اے نبی آپ چاہیے تو جہاد دفاعی کیجئے، آپ چاہیے تو جہاد ابتدائی کیجئے، دونوں کی اجازت. لیکن پوری جنگیں اٹھا کے دیکھ رکھ ڈالیے، نبی نے کبھی اس اختیار کو استعمال نہیں کیا. اسے کہتے ہیں اخلاق پیغمبر. توجہ رکھیے گا، جہاد ابتدائی کی اجازت تھی خدا کی جانب سے کہ چاہیے تو حملہ کر دیجئے. غور کیجئے گا عزیزان گرامی، کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے، لیکن نبی نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا. کیوں؟ اسی فارمولے کے تحت کہ سر تو جھک جائیں گے، دل نہیں جھکیں گے. غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جنگ میں کے لیے خطبہ دے رہے ہیں نبی کہ دیکھو کل جنگ ہے، لیکن خیال رکھنا کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو جائے حملہ نہ کرنا. اور ایک بات اور کہ عورتوں کے اوپر حملہ نہ کرنا، بچوں کے اوپر حملہ نہ کرنا، ان کو امان دینا. یہ نہ ہو کہ کوئی عورت تمہاری تیغ کے نیچے آ جائے، کوئی بچہ تم سے تہہ تیغ ہو جائے. نہیں، بچوں اور عورتوں کو امان دینا. خالی بچوں عورتوں کو نہیں، کھیتیوں کو خراب نہ کرنا. جو گھر میں گھس جائیں ان کو گھر سے نکال کے قتل نہ کرنا، جو فرار کر جائیں انہیں دوڑانا نہیں. یہ اخلاق سکھا رہے ہیں نبی. مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کہا یا نبی اللہ آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو نہ قتل کرنا. ارے یہ تو مشرکوں کے ہی بچے ہیں، یہ بچے نبی نے تاریخی جواب دیا ہے کہ یہ تو مشرکوں کے ہی بچے ہیں. نبی نے جواب دیا یہ جو امت مسلمان ہوئی ہے اس کے سارے اچھے اچھے لوگ مشرکوں کی اولادیں ہیں. توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فرما رہے ہیں آپ، یہ ہے اخلاق پیغمبر، یہ ہے اخلاق عمان. میں آ جاؤں اپنی منزل پہ تاکہ دور نہ ہو، اس لیے کہ کم وقت میں مجھے کافی چیزیں سمیٹنی ہیں. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. دو کتابوں کا کل آپ کی خدمت میں حوالہ دیا تھا میں نے، دو مورخوں کا، خواجہ نصیر الدین توسی اور جلال الدین دوانی. انہوں نے علم اخلاق کے اوپر کتاب لکھی اور لکھتے ہیں کہ 4 ستون ہیں اخلاق کے، 4 ستون. اگر ایک بھی کم ہو جائے تو انسان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان 4 ستونوں میں سے 4 ستون جب انسان کو حاصل ہو جائیں تب انسان کامل بنتا ہے. وہ 4 ستون کیا ہے؟ پہلے ستون کا نام ہے علم و حکمت. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جہالت کے ساتھ اخلاق جمع نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. جہالت کے ساتھ اخلاق جمع نہیں ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ کس کو کتنی عزت دینی ہے کہ نہیں ہے، کس کو کس کا احترام دینا ہے. اور اوقات سے زیادہ جب احترام دے دیا جاتا ہے تو انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. غور فرمائیں آپ، ہے کہ نہیں ہے. تو پہلی صفت اور پہلے ستون کا نام ہے علم و حکمت. دوسرے ستون کا نام ہے عادل، کہ ایک با اخلاق عادل ہوگا. تیسرے ستون کا نام ہے سخاوت، کہ ایک با اخلاق کنجوس نہیں ہو سکتا، جب بھی ہوگا سخی ہوگا. چوتھے ستون کا نام ہے شجاعت، کہ ایک با اخلاق کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا، کہ جب بھی ہوگا شجاع ہوگا. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ ہے صفات کا ہے کہ جب یہ 4 صفت کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ انسان کامل ہو جاتا ہے. ایک بھی کم ہو جائے، ایک با اخلاق علم و حکمت کا والا ہوگا، ایک با اخلاق عادل ہوگا، ایک با اخلاق
سخی ہوگا, ایک با اخلاق شجاع ہوگا. پہلی صفت علم, علم. اور علم بھی کیسا کہ سارے عالموں اور جاہلوں کی فہرست بنا ڈالیے. خدا کہہ رہا ہے کہ علم کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جسے حاصل کیا جا سکے. علم کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے حاصل کیجئے محنت کر کے. العلم نور یغذفہ اللہ من یشاء. علم ایک نور کا نام ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. من یشاء, چاہتا ہے تو دل میں ڈال دیتا ہے. اسے کہتے ہیں علم. توجہ رکھیے گا, اس کا مطلب بے شک علم کسبی بھی ہوتا ہے, قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو علم کتابوں کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے اسے معلومات کہتے ہیں, علم نہیں کہتے. فرمائیں آپ, اسے معلومات کہا جاتا ہے, اسے علم نہیں کہا جا سکتا. انسان کامل ہونے کے لیے معلومات کا جاننا نہیں, عالم ہونا چاہیے. اور عالم بھی کیسا, عالم بھی کیسا کہ قرآن آواز دے کہ یہ تم علم حاصل کرنے والے ہو, یہ راسخون فی العلم ہے. آپ غور فرمائیے گا, یہ راسخون, رسوخ کیے ہوئے, اترے ہوئے علم میں. آپ غور فرمائیے گا, یہ جملہ بڑا عجیب ہے, یہ جملہ بڑا, راسخون فی العلم, علم میں اترے ہوئے. آپ علم کو اپنے میں اتارتے ہیں, وہ علم میں اترا ہوا ہے. اور ان دونوں میں بڑا فرق ہو گیا. مثال سے واضح کر دوں, بڑی آسان سی مثال ہے, بڑی آسان سی مثال ہے. مثال کے طور کے اوپر میں کہوں گلاس میں پانی, گلاس میں پانی. پانی کی ایک کوانٹٹی آپ کے ذہن میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ایک حد معین ہوگی کہ نہیں ہوگی پانی کی, کہ کتنا پانی ہو سکتا ہے, گلاس میکسیمم کتنا بڑا ہو سکتا ہے. ایک کوانٹٹی آپ پانی کی معین کر لیں گے کہ اتنا پانی, 1 لیٹر پانی, 1.5 لیٹر پانی, 2 لیٹر, میکسیمم گلاس 1.5 لیٹر کا ہوگا, اس سے بڑا تو نہیں نہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. توجہ فرمائیے گا. اب وہ پرانے زمانے والا تانبے کا یہ بڑا بھی لے لیجئے تو 2 لیٹر, جو پرانے زمانے کا ہوتا تھا 2 لیٹر کا پانی مان لیجئے. بس ایک کوانٹٹی دینے میں آ گئی. میں نے کہا گلاس میں پانی, میں نے کہا جگ میں پانی, تو 2-3 لیٹر کی کوانٹٹی ذہن میں آ گئی کہ ایک جگ کہ جو ہاتھوں سے اٹھایا جا سکتا ہو میکسیمم ہوگا 3 لیٹر, 4 لیٹر, 5 لیٹر. ایک کوانٹٹی پانی کی آپ کے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا ٹب میں پانی, تھوڑا سا بڑی کوانٹٹی, لیکن ذہن میں آئی کوانٹٹی آپ کی پانی میں کہ کتنی مقدار میں پانی کی گفتگو ہو رہی ہے. میں نے کہا حوض میں پانی, تو آپ حوض کی بھی مقدار طے کر لیں گے کہ بھئی یہ اس سے زیادہ پانی کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ وہ میونسپلٹی کی ٹنکی میں پانی, تو آپ کے ذہن میں ایک اور بڑی سی چیز آ گئی کہ جس کے اندر جسے کہنا چاہیے کہ سینکڑوں اور ہزاروں لیٹر پانی ہے, لیکن کوانٹٹی ذہن میں آئے گی کہ کتنے پانی کی گفتگو ہو رہی ہے. میں نے کہا ایک تالاب میں پانی, تھوڑا سا پانی کی مقدار بڑھ جائے گی, لیکن جتنی مثالیں میں دوں گا آپ پانی کی کوانٹٹی طے کر سکتے ہیں. غور کریں آپ کہ میں کتنے پانی کی گفتگو کر رہا ہوں. لیکن اگر میں مثال کو بدل دوں کہ پانی میں گلاس, اب آپ بتائیے میں کتنے پانی کی گفتگو کر رہا ہوں. میں غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں پانی میں گلاس, پانی میں جگ. اب آپ پانی کی کوانٹٹی کو معین نہیں کر سکتے. خدا اگر یہ کہہ دیتا کہ یہ علم ان میں اترا ہوا ہے تو بشر علم کی کوانٹٹی کو طے کر لیتا. خدا نے کہا راسخون فی العلم, علم ان میں اترا ہوا نہیں ہے, یہ علم میں اترے ہوئے ہیں. توجہ رکھیے گا. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. پہلی صورت میں مقدار کا معین کرنا آسان تھا. اب آپ معین کیجئے کہ کتنا علم ان کے پاس ہوگا. راسخون فی العلم, اسے کہا جاتا ہے علم کہ جس کی گفتگو ہو رہی ہے اخلاق کے حوالے سے, کہ جو کسب سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ العلم نور, علم ایک نور ہے کہ اللہ جسے دوست رکھتا ہے اس کے دل میں اتار دیتا ہے. میں نے یہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہوگی اس سے پہلے, لیکن چونکہ بات سے مربوط ہے لہذا یہ واقعہ بھی چھوٹا سا واقعہ سنا دوں تاکہ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ.
محنت کرنے سے بے شک علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اسے معلومات کہا جاتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا۔ دو فلسفی تھے، ایک طالب علم تھا کہ جو فلسفے کا اسٹوڈنٹ تھا، یہی آپ کے نجف کے اندر فلسفے ہو گیا۔ رہن دو، بس کرو، چلو جی، بد اخلاقی کر رہا اللہم صلی علی محمد۔ بس بھیا رہن دو، بس کافی ہے، بس ہلکا کر چھوڑو، چلو بس کافی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں آپ، العلم نور، علم ایک نور ہے، یغذف اللہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حاصل کرنے سے چھوڑ دو بھائی صاحب، سمجھے، جس کو چاہتا ہے اللہ جس کے دل میں اس کو اتار دیتا ہے، یہ محنت سے نہیں۔ دو فلسفی تھے، ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایک فلسفی کے پاس علم حاصل کرتا تھا، دونوں کے پاس جاتا تھا وقتاً فوقتاً، علم حاصل کرتا تھا۔ ایک تھے کہ جو بہت زیادہ مشہور تھے علم فلسفہ میں، ان کے بارے میں سب جانتے تھے کہ بہترین عالم دین ہے، ان سے اچھا فلسفی اس وقت نجف میں کوئی نہیں ہے، علم حاصل کرتا تھا۔ ان سے ایک مسئلے کو اس نے حل کروایا۔ ایک اور فلسفی تھے کہ جو گمنامی کی زندگی بسر، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، سکوت اور خاموشی کی زندگی بسر کرنے والا، اپنے گھر تک محدود۔ اس نے اس مسئلے کو، وہ مشہور فلسفی تھے، ان سے حل کروایا۔ آیا ان کے پاس، ان کے سامنے بھی رکھا اسی کتاب کو، اسی مسئلے کو، انہوں نے بھی حل کیا۔ جب حل ہو گیا تو پہلے والے کے پاس پھر گیا اور جا کے کہا کہ دیکھیے آپ نے یہ جواب بتایا تھا، ایسے 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 سمجھایا تھا، لیکن انہوں نے ایسے 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 سمجھایا۔ تو جو پہلے والے تھے، جو مشہور تھے، انہوں نے قبول کیا کہ بے شک یہ جس طریقے سے سمجھایا گیا ہے یہی بہترین طریقہ اور یہی بہترین حل ہے، یہی بہترین طریقہ اور بہترین حل ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا کیسے چلا، یہ تم نے جواب کہاں سے حاصل کیا؟ کہا ایک اور ہے، کہا میں تو انہیں جانتا نہیں۔ کہا آپ کیا کوئی نہیں جانتے؟ کہا بھئی یہ تو بہت بڑا عالم دین ہے اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا علم آیا کیسے؟ تو انہوں نے ایک نوشتہ لکھا کہ جس میں یہ سوال کیا تھا کہ آپ علم کی اس منزلوں تک پہنچے کیسے؟ وہ بات وہاں پہنچی، وہ بات وہاں پہنچی، اس نے دیکھا تو انہوں نے جواب میں صرف ایک شعر لکھ دیا، عربی کا ہے، ایک کتاب ہے اظہار العرب جس میں یہ شعر موجود ہے، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی۔ محنت کے اعتبار سے بلندیوں کو حاصل کیا جاتا ہے، اور جو بلندیوں کا خواہش مند ہوتا ہے وہ راتوں کو سوتا نہیں ہے، راتوں کو جاگتا ہے۔ یہ جواب انہوں نے لکھ کے بھیجا۔ انہوں نے پلٹ کے پھر جواب دیا کہ آپ جس رات میں جاگنے کی بات کر رہے ہیں، میں پوری 24 گھنٹے میں 2 یا 3 گھنٹے ہی سوتا ہوں، باقی سب کتاب کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، صرف پڑھا کرتا ہوں۔ تو یہاں جب جواب آیا، انہوں نے جواب دیا کہ آپ جتنا پڑھتے ہیں اس کا میں آدھا پڑھتا ہوں، آدھا پڑھتا ہوں، لیکن آدھا یا تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں بسر کرتا ہوں یا مرضی خدا کی حصول کے لیے اس کے جو ہم سے ڈیمانڈ ہے ائمہ معصومین کی زیارت میں بسر کرتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں، ان تمام کاموں میں صرف کرتا ہوں۔ تو جب یہ جواب پہنچا ہے تو انہوں نے پھر یہ حدیث لکھی کہ العلم نور یغذفہ اللہ من یشاء۔ علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتا، کوشش کم ہو لیکن اللہ سے لو زیادہ لگائی جائے تو علم زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں۔ دوسری صفت کا نام ہے حکمت۔ دوسری صفت علم کے ساتھ خالی علم کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ حکمت بھی ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کہاں پہ کیا ہے؟ سورہ لقمان کے اندر، پورا سورہ لقمان ہے کہ یہ سورہ لقمان وہ ہے کہ تنہا جناب لقمان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو نہ نبی ہیں
نہ رسول ہیں، نہ پیغمبر ہیں، نہ امام ہیں، نہ ولی ہیں، نہ خلیفہ ہیں، لیکن ان کی نصیحتوں کو قرآن نے اپنی زینت بنا دیا۔ کہاں جناب لقمان ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت کی ہے تو قرآن کہتا ہے لقد آتینا لقمان حکمہ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ حکمت عطا کی کس بنیاد پہ؟ ان نصیحتوں کی بنیاد پہ کہ جو انہوں نے بیٹے سے کی ہے، اور اس میں سے پہلی نصیحت کا نام ہے لا تشرک باللہ شیئا، اے میرے لال یاد رکھنا اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ پتا چلا کہ بیٹا اگر مشرک نہ ہو اور شرک کا دشمن ہو جائے تو باپ حکیم کہلاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، باپ حکیم کہلاتا ہے۔ نصیحت کی ہے کس نے؟ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ اے میرے لال کبھی بھی اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ اب بیٹے نے شریک بنایا کہ نہیں بنایا یہ قرآن میں نہیں ملتا، لیکن ابو طالب کے بیٹے نے خانہ کعبہ کے بت توڑے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور خالی بت نہیں، خالی بت نہیں، خالی بت نہیں، اور خالی علی ابن ابی طالب بھی نہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اسلام آنے کے بعد جب صرف اور صرف 3 نمازی تھے، ایک پڑھانے والا، 2 پڑھنے والے۔ پڑھانے والے کا نام تھا رسول، پڑھنے والے کا نام تھا علی اور ختیجہ۔ نماز ہو رہی ہے، ابو طالب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابو طالب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ دفتن جعفر تیار آ گئے۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا گھر جا رہا ہوں۔ کہا تم نے اپنے چچازاد کو اور اپنے بھائی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا ہاں بابا دیکھ رہا ہوں۔ کہا تم ان کے شریک ہو کے چوتھے کیوں نہیں بن جاتے؟ ان کے شریک ہو کر کے چوتھے کیوں نہیں بن جاتے؟ توجہ رکھیے گا، جناب لقمان نے نصیحت کی ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ابو طالب وہ ہے کہ جس کا ایک بیٹا نماز پڑھ رہا ہے نبی کے پیچھے تو دوسرے کو ابو طالب حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ تو بھی نمازی کیوں نہیں بن جاتا؟ توجہ رکھیے گا۔ اب سوچئے کہ جناب ابو طالب کی حکمت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹوں ورنہ پھیل گئی ہے کافی۔ تیسری صفت کہ جسے کہا جاتا ہے جو ستون میں سے دوسری صفت، اسے کہتے ہیں عادل۔ اسے کہا جاتا ہے عادل۔ عادل کی بات کر رہا ہوں، انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عادل الگ شے کا نام ہے، انصاف الگ شے کا نام ہے۔ عادل الگ ہے، انصاف کہتے ہیں مساوات کو۔ توجہ رکھیے گا، انصاف کہا جاتا ہے مساوات کو۔ یہ جو اخلاق کے ستون میں سے ہے وہ عادل ہے، انصاف نہیں۔ عادل عادل ہے، انصاف انصاف ہے۔ انصاف مساوات کو کہا جاتا۔ 2 بھوکے آئے، آپ نے دونوں کو 2 روٹی دے دی تو آپ نے انصاف کیا ہے۔ آنے والا آ کے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے مولا عدل میں اور مساوات میں فرق کیا ہے؟ کہا سنو، 2 بھوکے آئے، دونوں کو برابر سے 2 دے 2 روٹیاں، تو یہ تم نے مساوات کیا ہے، یہ تم نے مساوات کیا ہے۔ لیکن اگر 2 بھوکے آئے اور میں ایک کو 1 روٹی دوں کیونکہ اس کی بھوک 1 روٹی کی ہے، دوسرے کو 3 روٹیاں دے دوں کیونکہ اس کی بھوک 3 روٹی کی ہے، تو میں نے عدل کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں نے عدل کیا ہے۔ اور اگر تم دونوں کو 2 دے دو گے تو ایک کو اس کے حق سے زیادہ مل جائے گا، دوسرے کو اس کی بھوک سے کم ملے گا۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو عدل کرتا ہو، پہلی شناخت۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مولا کائنات آواز دیتے ہیں کہ 2 آئیں ایسے انسان کہ دونوں بھوکے ہیں، اگر تم نے
دونوں کو برابر دے دیا تو تم نے مساوات سے کام لیا. اور فرمائیے گا, اور یہ یاد رکھنا کہ عدل یہ ہے کہ استحقاق دیکھ کے دیا جائے, حق کو جان کے دیا جائے. جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دینا ہی عدل ہے. توجہ رکھیے گا, دونوں بھوکے ہیں, دونوں کو برابر دے دیا. ایک کی بھوک 1 روٹی کی تھی, دوسری کی بھوک 3 روٹی کی تھی, تو پہلے والے کو اس کی بھوک سے اس کے حق سے زیادہ مل گیا, دوسرے والے کو اس کے حق سے کم مل گیا, اور اسے عدل نہیں کہا جاتا. تو یہ دوسرا ستون ہے کہ وہ عادل ہو. تیسرے ستون کا نام ہے سخاوت, کہ وہ بخیل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ سخی ہوگا, سخی ہوگا. اور سخاوت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو تاریخ میں اور روایتوں کے اندر جو فقرے ہیں سخی کے حوالے سے, کہ اگر کافر بھی ہو تو اللہ جہنم میں ڈالنے کے باوجود بھی اس کے اوپر ایک خیمہ نصب کر دیتا ہے کہ اس کو اور لوگوں کی بنسبت, دوسروں لوگوں کی بنسبت تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے. آپ سوچئے, غور فرمائیے گا کہ یہ کتنی بڑی صفت ہے. اور چوتھی صفت کا نام ہے شجاعت. وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک کی توضیح دیتا, پھر انشاءاللہ بات آئی اگر درمیان میں تو انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں آپ کی خدمت میں 7 دنوں کے درمیان میں عرض ہو جائیں گی. تیسری صفت اور چوتھی صفت کا نام ہے شجاعت. علی اخلاق کا جاننے والا اور اخلاق پہ عمل پیرا, اور انسان کامل کبھی بھی کمزور اور بزدل نہیں ہو سکتا, اس کے اندر بزدلی نہیں ہو سکتی. توجہ رکھیے گا, وہ جب بھی ہوگا شجاع ہوگا. رسول خدا آواز دیتے ہیں کہ ان اللہ یحب الشجاع ولو کان یقتل حیا, کہ اللہ شجاع کو دوست رکھتا ہے اگرچہ اس نے ایک سانپی کو کیوں نہ مارا ہو. توجہ رکھیے گا, یہ نبی کی حدیث ہے کہ اللہ دوست رکھتا ہے شجاع کو اگرچہ وہ صرف اور صرف ایک معمولی سے سانپ کا قاتل اور شجاعت کا اظہار ایک سانپ کے مارنے ہی سے کیوں نہ ہوا ہو. نبی نے بتا دیا کہ سانپ کو مارنے میں شجاعت ہے, دیکھ کے رونے میں شجاعت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہے کہ نہیں؟ تو یہ 4 ستون ہیں اخلاق کے, کہ یہ چاروں ستون اگر پائے جاتے ہیں تو انسان کامل ہے اور با اخلاق ہے. توجہ رکھیے گا, اب جس حد تک پایا جائے گا اس حد تک وہ با اخلاق کہلائے گا. جس حد تک یہ مرحلہ آگے بڑھتا رہا تو اس کے اختتام کا اور اس کی معراج کا نام ہے انسان کامل. بس میری گفتگو ختم ہو گئی, اور اسی کا مطالبہ اہل بیت کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے. اپنی حد پہچاننا یہ بڑا ضروری ہے. اپنی حیثیت کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے, اور کبھی بھی وہ چیزیں کہ جو آج ہیں کل چھن جائیں گی اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے. غور فرمائیں, چاہے وہ مال کی صورت میں ہو چاہے وہ طاقت کی صورت میں ہو, کہ آج آپ کے پاس مال ہے تو یہ تو مال ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جو کب رنگ بدل دے اور کب جگہ بدل دے کوئی نہیں کہا جا سکتا, کچھ نہیں کہا جا سکتا, ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے طاقت ہے, آج ہے تو کل کو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ پاؤں جواب دے چکے ہوں گے. تو ایسا کر کے جائیے کہ جب کمزور بھی ہو جائیے تو لوگ نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں, رحم کی نگاہ سے دیکھیں, محبت کی نگاہ سے دیکھیں. حد انسان کا پہچاننا ضروری ہے, اور اگر حد پہچانتا رہے گا تو انسان کے اپنے اصلاح کرنے کے راستے کھلے رہیں گے. نہ یقین ہو تو جناب حر سے پوچھ لیجئے. لاکھ بہکنے کے باوجود, لاکھ راستے سے بھٹکنے کے باوجود, لاکھ یزیدی فوج کا سپہ سالار ہونے کے باوجود ایک دستے کا, تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین نے پہلا اقدام کیا کہ ایک مقام کے اوپر آواز دیتے مشکیزوں کو بھر لو کہ ابھی اس کا کام پڑنے والا ہے. مشکیزیں بھر لیے گئے, قافلہ آتا ہوا نظر آیا, دیکھا ایک فوج ہے کہ جو چلی آ رہی ہے, لیکن عالم یہ ہے کہ زبانیں پیاز کی بنیاد پہ زبانوں حلق سے باہر نکلی ہوئی. اے عباس و علی اکبر انہیں سیراب کرو, بے شک یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن ہم اپنے فریضے کو فراموش نہیں کر سکتے. انہیں سیراب کرو. عباس و علی اکبر, قاسم و محمد اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کو سیراب کر رہے ہیں, پانی پلایا جا رہا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. حسین نے حر کے
सोए हुए ज़मीर को झिंझोड़ा। दूसरा मौका कि जब हुर ने लजाम फरस पे इमाम के हाथ डाला है। मैंने अभी अर्ज किया था कि इंसान को अपनी औकात जरूर पहचाननी चाहिए। अगर पहचानता होगा तो हाथ पांव भी काबू में होंगे और जबान भी काबू में रहेगी, वरना इंसान भूल जाता है कि किसे कह रहा है और क्या कह रहा है। इधर लजाम फरस पे हुर ने हाथ डाला और मौला ने एक जुमला का सकलत का उम्मुक या हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। ये सुन के हुर तड़प गया, लेकिन चूंकि ज़मीर बेदार था संभल गया और आवाज देता है, फर्जंदे रसूल आपकी माँ फातिमा ज़हरा है। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसे जवाब देता, लेकिन मैं आपको कुछ कह कैसे सकता हूं कि आपकी माँ फातिमा ज़हरा। आप गौर फरमाइएगा, और कुछ भी हो गया लेकिन उसे अपनी हद मालूम थी, उसे अपनी हैसियत का पता था। यह जानता था कि हमें किसके बारे में क्या कहना चाहिए। कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। काफिला वारिदे करबला हुआ, शर्मिंदगी हो तो हुर जैसी हो। गुनाह पे खता पे अगर इंसान शर्मिंदा हो रहा है तो हुर की तरह से शर्मिंदा हो, कि अगर एक मर्तबा कोई खता सरजद हो गई तो फिर मौका ना तो हो कि उस खता की दोबारा तकरार हो। तारीख ने लिखा है कि इधर शब आशूर आई और हुर की बेचैनी में इजाफा हो गया। बेटा कहता है कि मैंने देखा कि मेरा बाबा कभी खैमे में टहलता था, कभी आंसू बहाता था, कभी बिस्तर पे लेट के करवटें बदलता था, पूरी रात मेरा बाबा न सोया। बेटे ने सवाल किया, बाबा इतना मुस्तरिब और बेचैन मैंने आपको कभी नहीं देखा, इस इस्तिराब का सबब क्या है, इस बेचैनी का सबब क्या है? का जानना चाहता है? कहा हाँ। बाजू को पकड़ के खैमे के पुष्ट पे ले आया, कहा जरा कान लगा के सुन, तुझे कुछ आवाजें आती है? कान लगा के सुना, कहा हाँ बाबा कुछ बच्चे हैं जो गिरिया कर रहे हैं, आंसू बहा रहे। कहा सुन क्या कह रहे हैं? बेटे ने कान लगाया, कहा बाबा बच्चे अल-आतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हुर ने आवाज दी, ये आवाजें हुसैन के खैमों से आ रही हैं। हुसैन के छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली कूजा लिए हुए अल-आतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, और जानता है कि यहाँ पे ये बच्चे अगर अल-आतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, ये प्यासे हैं तो मेरी वजह से प्यासे हैं। अगर हुसैन के काफिले को हुर करबला के मैदान में न लाता तो आज ये बच्चे प्यासे ना होते। सुबह नमूदार हुई, अजान सुबह का वक्त, मुअज्जिन गुलदस्ते अजान की तरफ बढ़ा। हुसैन ने हाथ के इशारे से रोका, ठहर जाओ, आज का मुअज्जिन कोई और है, आज हम शबी है पैगंबर अजान देगा, आज मेरा लाल अली अकबर अजान देगा। गुलदस्ता अजान पे अली अकबर पहुंचे, आवाज अजान फजा में गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये आवाज इधर कानों में जनाबे हुर के पढ़ी और उधर फैसला कुन अंदाज में हुर खड़ा हो गया। ए मेरे लाल, मैंने फैसला कर लिया, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं, मुझे अब जन्नत चाहिए, जहन्नम को छोड़ के जन्नत की तरफ जा रहा हूं, नार को छोड़ के नूर की तरफ जा रहा हूं। फैसला कुन अंदाज में हुर खड़ा हो जाता है। ए मेरे लाल, तुम्हें इजाजत है जहां जी में आए चले जाओ, भाई तुम भी जहां जी में आए चले जाओ, गुलाम को भी आजाद कर दिया, मैं तो हुसैन की तरफ जा रहा हूं। सबने हाथों को जोड़ा कि कल तक जहन्नम की तरफ थे तो साथ रखा, आज जन्नत की तरफ जा रहे हैं तो अकेले चले जाएंगे, नहीं हम भी आपके हमरा आएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल था, देखिए एहसास शर्मिंदगी सबसे बड़ी सजा का नाम है, सबसे बड़ी सजा का नाम है। एहसास शर्मिंदगी था हुर को कि जा तो रहे हैं लेकिन मौला से नजरें कैसे मिलाएंगे, कैसे मौला के सामने जाएंगे। ए मेरे लाल, मेरी मुश्कों को कस दो,
میرے ہاتھوں کو میرے پشت پہ باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں ایسے مولا کے سامنے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے کوئی خطا کار آتا ہے۔ حر اپنی مشکوں کو کسوا کے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، ایک بازو بھائی نے تھاما، ایک بازو بیٹے نے تھاما، لے کے حسین کے قافلے کی طرف چلے۔ یہاں حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے، عزت افزائی دیکھیے حسین کی کہ اپنے چاہنے والوں کی عزت افزائی کس طریقے سے حسین کرتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بھی موجود ہیں کہ دفتن حسین نے گردن اٹھائی، آواز دی، اے بھیا عباس اٹھو، اے علی اکبر اٹھو، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ استقبال کر کے اسے لے کے آؤ۔ عباس و علی اکبر آگے بڑھے، حر کے بیٹے کی نگاہ پڑی، تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر نے سوال کیا، کیا میرے مولا آگے کا نہیں؟ حر مبارک ہو، تیرے استقبال کے لیے شہزادے آ رہے۔ بازوؤں سے پکڑ کے حسین کی خدمت میں لے آئے، قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ بخشش کا پروانہ نہ مل جائے۔ کریم ابن کریم جھکا، بازوؤں سے پکڑ کے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آواز دی، جا حر، میں نے تجھے بخشا، میرے مولا نے تجھے بخشا، بخشش کا پروانہ ملا حر کو۔ لو عزیزو، دوبارہ ہاتھوں کو جوڑتا ہے حر، اے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، میں سب سے پہلے آپ پہ جان نثار کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، حر کو اجازت ملی، لیکن بیٹا ساتھ میں تھا، کیسے گوارا ہو کہ بیٹا موجود رہے اور باپ جام شہادت نوش کر لے؟ بیٹے نے کہا نہیں بابا، پہلے میں آپ سے پہلے جام شہادت نوش کروں گا، مولا سے مجھے اجازت دلوائیے۔ ہاں عزیزو، اجازت ملی، حر کا بیٹا میدان میں آیا، جنگ کرتا جاتا ہے، ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے علی اکبر، جوش و شجاعت دلا رہے ہیں، مرحبا حر کے لال، مرحبا حر کے بیٹے، شاباش حر کے بیٹے۔ سوچئے حر کے بیٹے کا سینہ گز بھر کا ہو گیا ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا ہے، لیکن ایک موقع آیا کہ جب اشقیاء نے حر کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کیا، گھوڑے سے زمین کی طرف چلا، آواز دی، بابا اپنے بیٹے کی خیر لو۔ کانوں میں آواز پڑی، حر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیٹے کی لاش کی طرف چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے میرا مولا پہنچ جائے۔ اب جو حر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ غلام زادے کا سر ہے، مولا کا دانو ہے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے مولا، ارے ہمیں اور گنہگار نہ کرو، اے حر ہٹ جا، تیرے بیٹے کا دم نکلنا چاہتا ہے۔ ارے جوان کی میت ہے، دم نکلتے وقت باپ کی نگاہ نہ پڑنی چاہیے۔ ابا کا سایہ کیا، میں کہوں گا مولا، ارے ابھی علی اکبر کے سینے سے برچی کا پل نکالنا ہے، کون ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق